تکبیر اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رزم بقضائه وتسلیما لأمره. عزاداران امام، عاشور کا سورج آج عاشور کا سورج طلوع ہے. عاشور کے سورج سے ہم پوچھتے ہیں، اے عاشور کے سورج، تو نے کربلا میں کیا دیکھا؟ بس ٹھیک ہے، اسپیکر ٹھیک ہے. عاشور کے سورج، تو نے کربلا میں کیا دیکھا؟ تو سورج یہی جواب دے گا کہ جب میں طلوع ہوا تھا تو حسین کے خیمے آباد تھے. حسین اور اس کے اصحاب عبادت میں مصروف تھے. عباس اپنی تلوار کو سیکل کر رہے تھے. قاسم جنگ کی مشقیں کر رہے تھے. علی اکبر آستینوں کو چڑھائے کھڑے تھے اور خیموں کی حفاظت کر رہے تھے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرا، ایک ایک اصحاب، ایک ایک حسین کا صحابی جاتا رہا اور شہید ہوتا رہا. اور وہ کچھ ایسے لاشیں حسین نے آج کے دن اٹھائے جو حسین کے لیے بہت بھاری تھے. عزاداران امام، 4 لاشیں حسین نے ایسے اٹھائے جو حسین کے لیے بہت بھاری تھے. سب سے پہلا لاشا حسن کے یتیم قاسم کا لاشا تھا. لاش کے اتنے ٹکڑے ہوئے کہ حسین نے اپنا دامن بچھایا. وہ ٹکڑوں کو سمیٹنا شروع کیا. خیمے کی طرف جب آئے، ماں نے دیکھا کہ حسین آئے ہیں مگر قاسم کی لاش نہیں آئی. عزاداروں، ہاتھ جوڑ کے قاسم کی ماں نے حسین سے پوچھا، میرے والی، اے میرے امام، کیا میرے بیٹے سے کوئی خطا ہو گئی؟ عزاداروں، حسین نے کہا، اے فروا، جتنا قاسم بچا تھا اس گٹھڑی میں لا کے تیرے سامنے رکھ دیا. عزاداروں، دوسرا لاشا جو حسین کے لیے بہت بھاری تھا وہ عباس کا لاشا تھا. حرم کی آس کا نام تھا عباس. آج جو یہ پانی آسمان سے برس رہا ہے، اس پانی کی خاطر عباس نے اپنے دونوں بازو کٹا دیے. عزاداروں، لاشا اتنا بھاری تھا کہ حسین خیموں میں نہ لا سکے. چھوڑا ہے دریا کو پر عباس کا لاشا. تیسرا لاشا عزاداروں علی اکبر کا لاشا تھا. لاشا اتنا بھاری تھا کہ حسین سے نہ اٹھ سکا. آواز دی، بنی ہاشم کے بچوں، آؤ اکبر کے لاش کو خیموں میں لے جاؤ. عزاداروں، شمر سے جب کوفہ میں کسی نے پوچھا کہ کوئی وقت تو ایسا آیا ہوگا کہ عاشور کے دن تجھے بھی حسین پر ترس آ گیا ہو، تو عزاداروں سن سکو گے شمر کا جواب کیا تھا. عزاداروں، شمر کہتا ہے، ہاں ایک وقت ایسا آیا کہ جب حسین کی چیخیں، عزاداروں رویا نہیں، حسین کی چیخیں اشکیا تک پہنچی اکبر کی لاش پر. شمر کہتا ہے، یہ وہ مقام تھا جب مجھے بھی حسین پر ترس آیا کہ کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کی لاش نہ دیکھے. عزاداروں، چوتھا لاشا جو بہت بھاری تھا وہ تھا تو بہت چھوٹا، لیکن حسین سے نہ اٹھ سکا. حسین 7 قدم آگے چلتے تھے، پھر 7 قدم پیچھے بڑھتے تھے.
अज़ादारों, ये आशूर का दिन क़यामत खेज दिन है। इस दिन अगर हम रो रो कर, मातम कर 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 अगर मर भी जाएं तो हुसैन के गम का हक अदा ना हो सकेगा। अज़ादारों, अलबत्ता ये दिन रोने का दिन है, लेकिन चंद एक मजलिस मुकम्मल करने के लिए और हुसैन का मकसद बयान करने के लिए चंद एक फ़ज़ाइल आपके सामने पेश करूंगा। हुसैन का मकसद ये था कि बदला लिया जाए उन चीज़ों का कि जो पिछले कई सालों से मिंबरों पर जारी व सारी थी, और वो थी अली पर तबर्रा। अज़ादारों, हुसैन ने ऐसा इंतकाम लिया बनु उमैया से कि अब क़यामत तक मिंबर हुसैन का होगा, फ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब के होंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। नारे हैदरी। अज़ादारों, कुरान की आयत में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हल यस्तवील्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। कि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि ए रसूल कह दीजिए, क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर है? नसीहत बस अकल वाले ही कबूल करते हैं। अज़ादारों, बहुत बड़ा और करबला का मैसेज और ये आयत इस बात पर गवाह है कि इल्म वाला और गैर इल्म कभी बराबर नहीं हो सकता। ये कुरान ने एक मेयार दिया। अब इल्म किस चीज़ का नाम है? क्या सिर्फ किताबों का इल्म रख लेना, क्या किताबें पढ़ लेना इल्म होता है? हरगिज़ नहीं। हक और बातिल में फ़र्क और सच को सच और झूठ को झूठ समझना असल इल्म है। और ऐसे इल्म और बसीरत वाला शख्स, चाहे वो किसी दौर में भी हो, इस इल्म वाला शख्स कभी भी बातिल के सामने झुकता नहीं है। चाहे वो 61 हिजरी का हुसैन हो कि जिसने कहा कि मुझ जैसा कभी उस जैसे की बैयत नहीं करेगा, नहीं झुकेगा। और उसी तरह बेशक हम तो हुसैन की खाक के बराबर भी नहीं, हम तो उनके असहाब के खाक के बराबर भी नहीं, पर हुसैनी अमल हम भी कर सकते हैं। और आज भी हम देखते हैं कि कुछ लोग वो हुसैनी अमल आज भी दोहरा रहे हैं कि उनके पास इतना इल्म है कि उन्हें ये पता है कि कब झुकना है और कब नहीं झुकना। तो आप देखते हैं कि आज एक 85 साल का बूढ़ा शहीद हो गया, लेकिन बातिल के सामने उसने झुकना कबूल नहीं किया। और उसके खून का असर ये था कि उसके मुखालिफीन भी आज उसके कसीदे पढ़ रहे हैं। तो अज़ादारों, रहनुमा वो इल्म वाला होता है जिसको हक और बातिल की पहचान हो। अज़ादारों, अब इनकार करने वाले, उस आलिम की इनकार करने वाले भी हर दौर में होते हैं। कुछ तो इतना इनकार करते हैं कि सबसे बड़े इल्म वाले नबी को भी कह देते हैं कि अनपढ़ था, उम्मी के मानों में कह देते हैं अनपढ़ था। कुरान की आयत तो नहीं है, लेकिन हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह रसूल खुदा के जरिए इरशाद फरमा रहा है कि ए नबी, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने ए नूरे अज़ल मोहम्मद तेरा नूर खल्क किया। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात। ताकि लोग देखें तुझे, पहचाने मुझे। अब वो सवाल यह है कि वो किस चीज का खजाना है? वो रबूबियत का खजाना, वो इल्म का खजाना, वो नूर का खजाना, वो हिदायत का खजाना। अब ये सारे खजाने जाहिर होंगे मोहम्मद के जरिए से। अगर वो नूर का खजाना तो जाहिर होगा मोहम्मद के जरिए से, अगर वो हिदायत का खजाना तो जाहिर होगा मोहम्मद के जरिए से, अगर वो करीमी का खजाना तो जाहिर होगा करीमी मोहम्मद की करीमी के जरिए से, और अगर वो इल्म का खजाना तो जाहिर होगा मोहम्मद के इल्म के जरिए से। तो वो अल्लाह
کہ جس کے علم کا خزانہ ظاہر ہو محمد کے علم کے ذریعے سے، تو اس محمد کو اگر تاریخ کا جاہل مورخ امی کے معنوں میں ان پڑھ کہے تو اس نے محمد کو نہیں اللہ کو ان پڑھ کہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، آدم کو اشرف المخلوقات بنایا اور حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو، لیکن سجدے کا معیار کیا تھا؟ کیوں سجدے کا کہا؟ فرمایا کہ کیونکہ جو یہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، جو اس کے پاس علم ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ پھلوں کا علم جو قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے، پھلوں کا علم تھا جو ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ تو علم کے ذریعے سے پیغمبر کو برتری حاصل ہوئی، تو اللہ نے ایک معیار تو شروع میں سیٹ کر دیا کہ جو پیغمبر، جو ہادی، جو امام میں بھیجوں گا اس کا علم زمانے سے جدا ہوگا اور اس کو کوئی پڑھانے والا نہیں ہوگا بجز خدا کے۔ تو اس کو کوئی، اب بتا دو مجھے کسی پیغمبر کا کوئی استاد آیا ہو، کسی کو اس نے پڑھایا ہو؟ ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل نے پیغمبر کو پڑھایا، کہ ان کا سینہ کھول کے ان کو پڑھایا گیا۔ عزادارو، کچھ مقام تو ایسے تھے کہ جبرائیل بھی لا علم ہو گئے تھے، کچھ مقام ایسے تھے کہ جبرائیل بھی لا علم ہو گئے تھے، اور اس بات پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو ایسی حدیث پیش کروں گا جو ہماری جانوں کے پاس بھی ہے، بیان نہ کرے علیحدہ بات۔ حدیث ایک ایسی پیش کروں گا کہ جب 5 نور چادر کے نیچے آئے، جب 5 نور، محمد کا نور، علی کا نور، فاطمہ کا نور، حسن کا نور، حسین کا نور، جب چادر کے نیچے آئے تو جبرائیل بھی لا علم ہو گئے۔ پوچھا اللہ سے کہ یا پروردگار من تحت الکسائے، کہ کون ہے یہ، کون سا نور ہے جو چادروں کے نیچے ہے؟ اب لا علمی ظاہر ہو گئی جبرائیل کی کہ ایسے مقام پر جبرائیل کو بھی علم نہیں، تو جس مقام پر جبرائیل کو بھی علم نہیں تو اس محمد کو وہ جبرائیل کیسے پڑھا سکتا ہے؟ عزادارو، تعجب ہے مورخین پر بھی کہ کیا کیا لکھ جاتے ہیں۔ بہرحال تو جب جبرائیل نے پوچھا کہ یا اللہ من تحت الکسائے، تو اللہ نے ٹوکا نہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے جبرائیل کیا ہو گیا، یہاں تو تم جاتے رہتے ہو، یہی وہی نور ہے، محمد کا نور ہے، وہی علی کا نور ہے، وہی فاطمہ کا نور ہے، وہی حسن کا نور ہے، وہ حسین کا نور ہے، روز کا ان کے گھر آنا جانا تمہارا لگا ہی رہتا ہے۔ لیکن اللہ جانتا تھا کہ اب ان کو اکٹھے نہیں پہچان پائیں گے جبرائیل، تو علیحدہ علیحدہ تو پہچانتے ہیں کہ یہ اس کا نور، یہ اس کا نور، لیکن جب یہ کہ چادر زہرا کے نیچے آئے تو آنکھیں، جبرائیل کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئیں اور پوچھا من تحت الکسائے۔ تب اللہ نے ٹوکا نہیں، بتایا، تعارف کروایا کہ ہم فاطمہ ابوہا و بالوہا و بلوہا۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اور محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو سورہ مجادلہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تم لوگوں میں سے ان لوگوں کے درجات بلند کیے ہیں جو مومن بھی ہیں اور علم میں بھی برتر ہیں، تو علم میں بھی برتر ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اطاعت کا حکم ہوا، 3 اطاعتیں اللہ نے کہیں، وہ اولی الامر والی آیت سب کو یاد ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب ہمارے بھائیوں نے تو خیر اس آیت کو پی ٹی وی پہ جب صدر پاکستان یا کوئی کتاب کرتا ہے تو اس کے لیے چلا دیا کہ اولی الامر منکم، کہ تمہارا حکمران تمہارا اولی الامر ہے، لیکن میں اس بحث میں نہیں جا رہا، وہ کون ہے آپ نے بہت دفعہ سنا ہوا ہے۔ تو ہمارے یہاں اولی الامر وہ امام ہوتا ہے جس کو اللہ منتخب کرتا ہے، اور یہ امام ہم ووٹ سے منتخب نہیں کرتے۔ اگر دنیا کے 7 ارب لوگ بھی مل کر ایک امام بنا لیں تو وہ امام نہیں ہو، اور جو امام اللہ منتخب کرتا ہے، اب وہ بے شک زمانے کے حالات میں وہ مصائب کا شکار بھی ہو، وہ پھر بھی امام رہتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دیتا ہوں، زیادہ خطرناک مثال نہیں دوں گا، عام سی مثال کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام،
جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام قید میں تھے تو ہارون رشید اس وقت کا خلیفہ تخت پر تھا اور لوگوں کا امام اس وقت تخت پر تھا، لیکن اللہ کا امام اس طرف اس وقت قید میں تھا. تو بظاہر ان کے علم سے شرف حاصل کرنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن وہ قید میں ہو کر بھی علیہ السلام تھے اور وہ تخت پر ہو کے بھی لعنت اللہ علیہ تھا. تو یہ ہے معیار، یہ ہے امام. اور امام کا عزادارو اگر یہ ایک ڈیوائن ایسی ڈیوائن ریالٹی ہے کہ اگر یہ عام ہوتے تو اللہ قرآن میں تذکرہ نہ کرتا. اور قرآن میں تذکرہ اکثر ہم سے سوال ہوتا ہے کہ قرآن میں تذکرہ کہاں ہے امام کا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں قرآن میں تذکرہ تو آمد رسول سے پہلے بیان ہوا ہے امام کا. گھبرائیے نہیں، آپ کو آیت پیش کرتا ہوں کہ وہ آیت جس میں جبرائیل کو کہا گیا کہ ہم اب آپ کو جاعلک الناس من امامہ، کہ ہم آپ کو اب امام بنائیں گے. تو جبرائیل جو ابراہیم تو نبی پہلے بھی ہیں اور بہت جلیل القدر نبی ہیں، رسول ہیں، خلیل ہیں. قرآن بھرا پڑا ہے ابراہیم کی فضیلتوں سے. ہم نے ابراہیم کو جس طرح چاہا آزمایا اور ابراہیم کو صبر کرنے والا پایا اور ابراہیم ہمارا خلیل. لیکن اب مجھے بتائیے، آپ ایک کلرک کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تجھے مینیجر بنایا، ہم نے تجھے اسسٹنٹ مینیجر بنایا، ہم نے تجھے سٹی برانچ کا مینیجر بنایا، لیکن کیا آپ ابھی مینیجر کو کہہ سکتے ہیں ہم نے تجھے کلرک بنایا؟ یہ اس کی عزت نہیں، اس کی توہین ہوگی. تو اب جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بنائیں گے اور رسول اور اس نبی کو کہہ رہا ہے جس کے پاس پہلے بہت فضیلتیں ہیں، جو نبی بھی ہے، جو رسول بھی ہے، جو خلیل بھی ہے. جب اس کو نبوت ملی، جب اس کو رسولت ملی، جب وہ خلیل بنا، اس نے نہیں کہا من ذریتی، میری اولاد کو بھی. لیکن جب امام بنا تو انہوں نے کہا من ذریتی، کہ میری اولاد کو بھی. تو یہ ایسا، تو یہی کہوں گا کہ یہ ایسا امام، یہ منصب اتنا بڑا ہے کہ جب نبی کو ملا، جب خلیل کو ملا تو وہ بھی کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میری اولاد کو بنا دینا. تو ثابت ہوا کہ یہ وہ منصب ہے جو عوام نہیں بلکہ اللہ مقرر کرتا ہے. اور جس کو اللہ مقرر کرتا ہے وہ اس کو چاہے پوری دنیا مل کر جھکانا چاہے وہ جھکتا نہیں. تو کوئی ایسا معصوم امام ہی ہو سکتا تھا جو اس وقت کی سپر پاور سے ٹکرا سکتا تھا. یزید سے کی بیعت کا انکار کوئی معصوم امام ہی کر سکتا تھا، باقی تو سب بیعت کر چکے تھے. عزادارو، اگر مسلمانوں نے، دنیا والوں کو تو چھوڑ ہی دیں، اگر مسلمانوں نے ان علم والوں کو پہچانا ہوتا تو آج حسین کربلا میں تنہا نہ ہوتے. عزاداران ایمان، وقت عاشورہ ہے اور شاید یہی وہ گھڑیاں ہیں کہ جب ہمارا امام کربلا کی زمین پر پیاسا تنہا کھڑا تھا. عزادارو، عصر کے پیک کا ٹائم ہے، یہی وہ وقت تھا. اب حسین کے ہاتھ میں اصغر کا لاشا ہے. 7 قدم آگے بڑھتے ہیں، پھر 7 قدم پیچھے بڑھتے ہیں، اصغر کو چومتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ کہیں ماں نہ مر جائے. اصغر کو دیکھ کر کہیں اصغر کی ماں نہ مر جائے. اجرکم اللہ. عزادارو، آج کا دن شرما کر نہیں رونا. آج کا دن اپنے آنسوؤں کو جاری کیجئے تاکہ یہ آنسو اس ماں کے رومال میں جا سکے کہ جو ماں ہر مجلس حسین میں عزاداروں کے آنسو اکٹھے کرتی ہے کہ یہ آنسو حسین کے زخموں کی دوا بن جائیں گے. عزادارو، بس حسین نے اصغر کو گودی میں لیا ہوا ہے. سکینہ نے خیمے سے یہ منظر دیکھا کہ اصغر جو ابھی کچھ دیر پہلے تڑپ رہا تھا اب خاموش ہو گیا ہے. خیمے سے باہر آئی، کہا بابا اصغر کو پانی پلا لائے، میں بھی تو پیاسی ہوں. عزادارو، پیچھے سے رباب بھی آئی. عزادارو، حسین نے رباب کو دیکھا، پوچھا رباب میں کون ہوں؟ عزادارو، رباب کہتی ہیں آپ میرے امام ہیں، آپ میرے سردار ہیں. عزادارو، یہ سن کر حسین نے اپنا دامن اصغر کے چہرے سے ہٹایا. ماں نے 6 ماہ کا بچہ دیکھا اور کہا مثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں. عزادارو، اللہ جانے حسین نے اصغر کو کیسے دفنایا. عزادارو،
नन्ही सी कबर खोद के असगर को गाड़ कर शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ कर। आजादारो, अब हुसैन दोबारा मैदान करबला में आए, आखिरी इस्तिगासा बुलंद किया, हल मिन नासिर यंसुरना। यही वक्त था आजादारो जब हुसैन ने इस्तिगासा बुलंद किया, कोई जवाब ना आया। शायद गंजे शहीदा में शोहदा तड़प गए होंगे, दरिया पर भाई की लाश तड़प गई होगी कि ऐ रसूल अल्लाह के बेटे, एक बार इजाजत दिला दो, फिर आप पर जान कुर्बान कर देंगे। अज़ादारो, हुसैन गंजे शहीदा में आए। रिवायत का जुमला है, हुसैन ने एक तरफ अकबर की लाश थी, एक तरफ कासिम की लाश थी, दरमियान में हुसैन दो जानू बैठे, एक हाथ एक बाजू अकबर की लाश पर रखा, एक बाजू कासिम की लाश पर रखा, फिर आसमान की तरफ बुलंद किया और जोर से कहा, वाह गुरबता, खिजा ने लूट ली सारी बहार एक दिन में। अज़ादार हुसैन कहने में आए, कहा, या ज़ैनब, या उम्मे कुलसूम, या रबाब, अलैका मिन्नी अस्सलाम। बस इस सदा का सुनना था। खैमों में कोहराम बरपा हुआ। अज़ादारों, लोग कहते हैं कि इस तरह जनाजा उठता जिस तरह कोई जवान का जनाजा उठता है, लेकिन अज़ादारों, मैं ये मुनाजरा नहीं पेश करूंगा, क्योंकि जब जवान का लाशा उठता है कुछ नहीं होता, लेकिन अब बीबियों को पता है कि अब हुसैन जा रहे हैं, अब उन्हें पता है कि इसके बाद क्या होने वाला है। आखिरी सहारा जा रहा है, अब इसके बाद अल्लाह का सहारा है। अज़ादार हुसैन, हुसैन बस ने मंगाया वो कुर्ता हुसैन ने ज़ैनब से मंगाया जो पहले ही बोसीदा था, लेकिन उस बोसीदा कुर्ते को हुसैन ने हाथों में लिया, मजीद चाक किया। अज़ादारों, ये मंजर ज़ैनब ने देखा, पूछने लगी कि ए इमाम, ये क्या कर रहे हैं, मजीद क्यों चाक कर रहे हैं इसको। अज़ादारों, हुसैन कहते हैं कि ये रसूल की उम्मत मेरे पैराहन का भी ख्याल नहीं करेगी, मुझे डर है। अल्लाह जाने ये क्या मंजर आ गया कि हुसैन आज बरहना होने से खौफज़दा है। अज़ादारों, वो हुसैन जो पुश्ते रसूल का सवार था, कहता है कि मुझे खौफ है कि ये लोग मेरा पैराहन चुरा लेंगे और मेरी लाश बरहना मैदान में पड़ी रहेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा पैराहन कोई ना चुराए। अज़ादारों, हुसैन ने वो कुर्ता ज़ेब तन किया। अज़ादारों, ज़ैनब से रुखसत हुए। अब जब बाहर आए, हर तरफ सदाएं देते हैं, ऐ मेरे शेरो, ऐ मुस्लिम इब्ने औसजा, ऐ हबीब इब्ने मज़ाहिर, तुम सबको मैंने करबला में घोड़े पर सवार किया, आओ अपने सरदार को भी सवार कराओ। कोई सदा ना आई, बस इस सदा को ज़ैनब का सुनना था। भाग कर घोड़े की लगाम को पकड़ा और कहा कि भैया ज़ैनब सवार कराएगी। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। हुसैन घोड़े पर सवार हुए, जाना चाहते हैं मैदान की तरफ, घोड़ा नहीं चलता। अज़ादारों, हुसैन ने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा, कहा, मेरे रहवार, मेरे वफादार रहवार, मैं जानता हूँ तू भी थक चुका है, 3 दिन का तू भी भूखा प्यासा है, बस ये आखिरी इम्तिहान देने दे, बस मुझे कत्लगाह की तरफ ले चल। अज़ादारों, घोड़े ने बेजुबानी में पाँव की तरफ इशारा किया। अब हुसैन ने देखा कि 4 साला सकीना, सीने पर सवार होने वाली सकीना, सीने पर सोने वाली सकीना, सुमों से रहवार के लिपटी हुई है, जानती है कि आज जो मैदान में गया वो वापस ना आया, मिन्नतें करती है कि रहवार मेरे बाबा को करबला में ना ले जा। अज़ादारों, बस वो मंजर कैसे बयां हो कि हुसैन ने अपनी 4 साल बच्ची से किस तरह विदा किया। अज़ादारों, गए मैदान की तरफ। अब ऐसा हमला हुसैन ने किया ताकि रहती दुनिया तक लोग गवाह हो जाएं कि हुसैन मजबूर नहीं थे, अगर चाहते तो उस वक्त हुसैन जंग का कासा पलट देते। मैमना को देखा, मैसरा को देखा, आस्तीनें चढ़ाई, ऐसा हमला किया, मैमना को मैसरा में जम किया, मैसरा को मैमना में जम किया, सफों को चीरा,
حملے پر حملہ ہوا، آخری صفحے کوفہ سے جا ٹکرائیں، ازادارو یزیدی فوج میں کوہرام برپا ہوا، الحفیظ الامان کی صدائیں بلند ہونے لگی، بس ان صداؤں کا سننا تھا۔ عباس نے اکبر کی طرف دیکھا، اکبر تیرے ایک ایک وار پہ میں نے تجھے داد دی، آؤ اپنے بابا کو بھی داد دو۔ ازادارو آج داد حسین کو علی دے رہے تھے کہ اے میرے بیٹا وہ جنگ کی جو میں نے بھی کبھی پیاس کے عالم میں نہیں کی۔ ازادارو حسین حملے کرتے گئے، پھر ایسے میں عاطف غیبی کی صدا آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ازادارو اس صدا کا سننا تھا۔ حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں ڈالا، بھاگتی ہوئی فوجیں واپس آئیں، اب جس کے ہاتھ میں جو تھا انہوں نے حسین کو مارنا شروع کیا۔ کوئی تلوار مارتا تھا، کوئی خنجر مارتا تھا، کوئی نیزے مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ ازادارو سنتے ہو کہ جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ کربلا کی گرم ریت حسین پر چھڑکتے تھے۔ ازادارو برداشت کر سکو گے کہ وہ لوگ خالی ہاتھ نہیں آئے تھے، وہ جنگ کرنے خالی ہاتھ نہیں آئے تھے۔ ازادارو ان کے پاس جو کچھ تھا وہ حسین کو مار چکے تھے۔ ازادارو اب ایسے میں ایک تیر آیا، حسین لڑکھڑانے لگے زینے ذوالجناح پر۔ ازادارو حسین زمین پر آئے، سارے انبیاء کربلا میں آئے، بابا کربلا میں آئے، حسن کربلا میں آئے، نانا کربلا میں آئے۔ ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ آ رہی تھی۔ علامہ کفایت حسین صاحب کا جملہ پڑھنے لگا ہوں ازادارو، اگر سن سکو گے تو بہت رو گے، اگر سمجھ سکے تو بہت رو گے۔ وہ کہتے ہیں کہ حسن اور حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق تھا کہ حسن کے جنازے پہ تیر تھے اور حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ کیا سن رہے ہو ازادارو؟ حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا۔ حسین کا جنازہ تیروں پر معلق ہو گیا تھا، تیروں کے آسمان سے۔ جب حسین نے زمین کی طرف دیکھا تو حسین کی اجڑی ہوئی ماں اپنی گود پہ لائے زمین کربلا پہ بیٹھی، کہہ رہی تھی آجا حسین آجا، میں نے تیرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر دیا۔ اجرکم اللہ، سوائے اللہ کو غم میں نہ رلائے سوائے غم شبیر کے۔ بس ازادارو حسین زمین پر آئے، اب ایک طرف جانا چاہتے ہیں لیکن اٹھتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں پھر گر جاتے ہیں۔ قیامت کے مصائب ہیں ازادارو۔ حسین کو ضعف نہیں تھا، حسین ضعیف نہیں ہوئے تھے، حسین اٹھتے تھے، پھر کوئی تلوار مارتا تھا، حسین زمین میں گرتے تھے، پھر حسین اٹھتے تھے، کوئی نیزہ مارتا تھا، حسین زمین پہ گرتے تھے، پھر حسین اٹھتے تھے تو کوئی گرز مارتا تھا۔ ازادارو حسین جانتے ہوگے کہ جب کربلا گیا ہے، جو مقام صاحب الزمان ہے وہ اور جگہ پر ہے جہاں حسین زمین سے زمین پر آئے، اور وہ اور جگہ ہے جہاں حسین شہید ہوئے۔ ازادارو سن سکو گے، حسین ایک طرف روانہ ہوئے، ادھر سے شمر آگے بڑھا، حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، حسین کو ایک طرف گھسیٹنا شروع کیا۔ ازادارو حسین کہتے ہیں اے شمر، میں نبی کا نوازا ہوں، مجھے اکبر کی طرف جانے دے۔ ازادارو یہ نہیں رکتا، اتنے میں زینب کو اب بھائی نظر نہیں آتا، زینب کو بھائی نظر نہیں آتا، آئی تلہ زینبیہ پر ہاتھ ملتی ہوئی۔ ازادارو ادھر سے حسین سجدے میں گئے، ادھر سے شمر آگے بڑھا، شمرن جالسن الی صدرے، حسین کے سینے پر شمر سوار ہوا، ریش میں ہاتھ ڈالا، وار کرنا شروع کیے۔ حسین نے کہا بسم اللہ و باللہ و امت رسول اللہ، وار ہوتے گئے، انبیاء کربلا چھوڑتے گئے۔ ازادارو ایک وار ہوا، محمد رسول اللہ نے کربلا چھوڑا، کہا علی اب تو جان اور حسین جانے۔ اب جب ایک ضرب اور لگی تب علی نے کہا حسن اب تو جان اور حسین جانے۔ اب ایک ضرب اور لگی تب حسن نے کہا اے اماں اب تو جانے اور تیرا غریب بیٹا جانے۔ ازادارو وار ہوتے گئے،
اور زارا اپنے ہاتھوں سے وہ وار روکنا چاہ رہی اور کہتی رہی اے شیب میں نے چکیاں پیس کے اس بچے کو پالا تھا، اس کو نہ مار۔ عزادارو اب ایک ایسا وار ہوا کہ زمین کربلا میں زلزلہ آیا، سرخ آندیاں چلنے لگی۔ حسین اب زینب کو نظر نہیں آتے، بھاگتی ہوئی آئی خیمے میں، سید سجاد کو اٹھایا، کہا ہے سید سجاد اٹھو تمہارے بابا نظر نہیں آتے۔ سجاد نے خیمے سے باہر دیکھا، بلند آواز سے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین کا سر نیزے کی ینی پر بلند تھا، حسین کو بے جرم کربلا میں پیاسا شہید کر دیا گیا۔ ماتم حسین، حسین والے مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، نہ مٹے ماتم شبیر بنانے والے، نہ مٹے ماتم شبیر بنانے والے، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے 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 والے، نہ مٹے ماتم شبیر منانے والے، نہ مٹے ماتم شبیر منانے والے، مٹ گئے آل محمد کو مٹانے والے، ننھی سی جس نے دیا اس کو دیا تو تم کیسے بلا دیا، تم کیسے کلمہ دو، اس لائنا پہ کس نے گھر کو لٹا دیا، اس کو بلا دیا۔ سجدے میں جس نے اپنا سر بھی کٹا دیا، اس کو بلا دیا، تم کیسے کلمہ دو، اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا، اس کو بلا دیا، تم کیسے کلمہ کو، اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا، اس کو بلا دیا، تم کیسے کلمہ کو، تم اپنے غیرتوں کو بازار میں پھراؤ، روئیں گے ہم کبھی نہ اپنے معیار غیرت، دنیا کو تم دکھاؤ، روئیں گے ہم کبھی نہ غیرت تیری کو جس نے، غیرت تیری کو جس نے شرم و حیا دیا، اس کو بلا دیا، تم کیسے کلمہ دو، اس لا الہ پہ جس نے سر کو بلا دیا، اس کو بلا حیا دیا، اس کو بلا دیا،
کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا پہ جس نے سر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو لا الہ پہ جس نے سر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا بلا لیا تم کیسے کلمہ کو یہ کربلا نہ ہوتی آلہ کبھی نہ ہوتی تم کلمہ گو نہ ہوتی دنیا میں آئندہ کی کبھی نہ ہوتی لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا تم کیسے کلمہ کو انسانیت نہ ہوتی انسانیت نہ ہوتی ہوتی یزیدیت گر سب بت پرست ہوتے وحدانیت نہ ہوتی ہوتی یزیدیت گر جس نے یزیدیت کا نقشہ مٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لٹا دیا اس کو بلا دیا تم کیسے کلمہ کو
جس نے گھر کو لوٹا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ گو ہو نہ کوئی نبی کے گھر کا کچھ درد نہ وہ ہوتا ماتم میں یہ آتے کونے حسین کا گھر کچھ باس ان کو ہوتا ماتم میں یہ بھی آتے گردن کٹا کے جس نے گردن کٹا کے جس نے جینا سکھا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ گو ہو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لوٹا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ گو ہو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لوٹا دیا اس کو بھلا دیا تم کیسے کلمہ گو ہو اس لا الہ پہ جس نے گھر کو لوٹا دیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کالم زخمی زینب کا جگر خوفشا شاہ کسر آئے خیموں میں شقی تو نہ آیا غازی خریدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی خریدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی صحرائے کربلا میں مارا گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا شور بپا ہے مقتل کی فضا میں مارا گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا وطن سے صحرائے کربلا میں مارا گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا تیروں سینے کی زد میں ہے سہروز کا پیاسا نازن نازمین پر شابر کا نشا آرے پیمبر توحید کا ساسا مارا گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا وطن سے کربلا میں مارا گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا اللہ کیسے دیکھا زینب نے وہ منظر سر کاٹ کے شبیر کا ہنستا تھا ستمگر پوچھو نہ عالم زینب کی بے بسی کا مارا گیا ہے پیاسا محمد کا نواسا وطن سے میرے سر پہ رضا کوئی نہیں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں
میرے چلنے کی جا کوئی نہیں بازار جفا جادو میں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا جادو میں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں میرے دل کو یہ درد ستاتا ہے سردازی کرنے بیٹے جب بھاگ پہ آتا ہے میرا پورا دیکھے غم اس سے بڑا کوئی نہیں بازار جفا کا جادو میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا کا جادو میں زینب ہوں میرے سر پہ رضا کوئی نہیں بازار جفا مجموعہ ہے کوٹھیوں کا میرے چلنے کی راہ کوئی نہیں بازار جفا کا جادو میں نوبات کی چادر گلوے میں نبی زادی پھروائی گئی دل دل مل جائے رضا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا کا جادو میں زینب ہوں میرے سر پہ مازغارے پوزالم شہید کو لبورے لمانا بیت کو مازغارے پوزالم شہید کو لبورے لمانا بیت کو مادسرائے اٹولا دنیا یولا مادسرائے اٹولا دنیا یولا مادورر گوارت رورے چایولا ساکنانائی بھن سہارا یولا مادورر گوارت رورے چایولا ساکنانائی بھن سہارا یولا
माधुर्गा रात्रो छायोला काला काला बमा संगवालो सकिनाता बुवा खंदिदालो काला काला बमा संगवालो सकिनाता बुवा खंदिदालो देखनो माना वड़ोर खंदायोला देखनो माना वड़ोर खंदायोला माधुर गहरा त्रोरे छायोला साकिनाना ईश्वन सहारायोला माधुर गहरा त्रोरे छायोला साकिनाना ईश्वन सहारायोला माधुर गहरा त्रोरे छायोला रोवाड़ा जना सामली गली लला बोलो गोटेरा शिगली रोवाड़ा जना सामली गली लला बोलो गोटेरा शिगली वाड़ा वाड़ा पुगिनो इस्रायोला वाड़ा वाड़ा पुगिनो इस्रायोला माधुर गहरा त्रोरे छायोला साकिनाना ईश्वन सहारायोला माधुर गहरा त्रोरे छायोला साकिनाना ईश्वन सहारायोला माधुर गहरा त्रोरे छायोला बसवजे दादी बिशोरी दाला कोई गते त्रोर से नबवाने उलाला बसवजे दादी बिशोरी दाला कोई के त्रोर से नबवाने उलाला दाई विलो दिखनो मारवायोला दाई विलो दिखनो मारवायोला माधुर गहरा त्रोरे छायोला साकिनाना ईश्वन सहारायोला 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन से मिला दे अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे अल्लाह मुझे लश्कर मेहदी से मिला दे भाई मिलके बड़े ऐसा न होगा मेरा
توفیق خدا دے اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے لکھ دے میری تقدیر میں مولا کی غلامی مجھے ہو جائے احساس دوامی ہر خواہش دنیا کو میرے دل سے مٹا دے اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے ایسا نہ ہو آقا میرا حلمن کی صدا بے شامل رہے لہجے میں صدا ہے فیصداقت شمشیر دلے میں بھی کروں وہ عبادت اے کاش مجھے فاطمہ زہرا یہ دعا دے اللہ مجھے لشکر مہدی سے ملا دے ایسا نہ ہو آقا میرا حلمن کی صدا دے مجھے لشکر مہدی یا حسین یا حسین یا حسین ماں کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب گھر سے باہر بھی نہ آنے والی گھر سے باہر بھی نہ آنے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار ایسے جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار ایسے قیدی آزاد کرانے والی قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ سینے بے سکینہ کو زندانوں میں اپنے سینے بے سکینہ کو زندانوں میں بادل بھائی کے سلانے والی بادل بھائی کے سلانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا
سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب چلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد چلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد علی عبید کو بچانے والی علی عبید کو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی بن کے عباس دکھانے والی بن کے عباس دکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی دین کی خاطر یہ بی بی سالار بنی بن کے عباس دکھانے والی بن کے عباس دکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ سینے بے سکینہ کو زندانوں میں اپنے سینے بے سکینہ کو زندانوں میں باد بھائی کے سلانے والے باد بھائی کے سلانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب خوفیوں شام بھی سارے گئے یہ مان جوہر خوفیوں شام بھی سارے گئے یہ مان جوہر عظمت دین کو بڑھانے والے عظمت دین کو بڑھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب یا حسین 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 میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا مجمع ہے کوفیوں کا میرے چلنے کی
بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے سر سے 9 بار چھینی چادر بلوے میں نبی زادی پھر وائی گئی در در مل جائے زار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار سجاد میرے سر سے 9 بار چھینی چادر بلوے میں نبی زادی پھر وائی گئی در در مل جائے ردا مجھ کو اور میری دعا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد چلو کیسے لاکھوں ہے تماشائی یاد آتا ہے رہ کے عباس میرا بھائی فریاد کروں کس سے اب تیرے سوا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پہ ردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے محفوظ قافلہ ہے عباس جو زندہ ہے نور کارواں میں نوری ہماریا ہے نوری ہماریوں میں نوری سواریاں شان و دبدبا ہے کیا شان و دبدبا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے محفوظ
کربلا ہے ابھی دور کربلا ہے عباس جو زندہ ہے ابھی الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر حول الله وقوته يقوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي كذلك الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب يوم القيامة حشرنا مع المتقين والأبرار الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
صل على اللهم بارك محمد وأنت المحمود اللهم بارك علي وأنت الأعلى اللهم بارك فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض اللهم بارك الحسن وأنت المحسن اللهم بارك الحسين وأنت كريم الإحسان خدایا ہماری ناسی عزاداری کو قبول فرما خدایا ہماری ناسی عزاداری کو قبول فرما خدایا ہمیں امید کر دے خدایا دین اسلام کو فتح نصرت عطا فرما خدایا وقت کے ظالم کو وقت کے یزید کو نیست و نابود فرما خدایا وقت کے حسینی کو جو حسینی کردار کے عمل پیرا ہے ان کی فتح یابی عطا فرما خدایا ایران کی فتح یابی عطا فرما خدایا امریکہ و اسرائیل کی نیست و نابود فرما خدایا وقت کے مجتہدین کی فتح یابی عطا فرما اللهم ادخل على اهل القبور السرور اللهم اغني كل فقير اللهم اشف كل جائع اللهم اكسر كل عريان اللهم اغفر دين كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل اسير اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم اشف كل مريض اللهم صد فقرنا بغنى اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اغفر عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين برائے سال ثواب جنہوں نے اس عزاداری میں قدم سخن برہنے ان کے ارواحین کو ایک سورہ مبارکۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد فذلك الله ربنا فذلك الله ربنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس السلام عليك يا أنيس النفوس السلام عليك يا أيها المدفون بالزكوس
السلام عليك يا مغيث الشيعة والضرار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا سفينة النجاة. السلام عليك يا عين الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.